اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اس سیگمنٹ میں مسائل فقہی کو بیان کیا جاتا ہے جو کہ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی کے فتاوی کے مطابق ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ مومنین کرام جو کسی اور مرجع کی تقلید کرتے ہیں، ان مسائل پر عمل کرنے سے پہلے اپنے مرجع کا فتویٰ ضرور معلوم کر لیں۔ کل آپ کی خدمت میں ایک بہت اہم مبطلات روزہ میں سے ایک مبطل، یعنی وہ کام جس سے انسان اگر اسے بجا لائے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، وہ بیان کیا تھا، اور وہ تھا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اور وہ اعتقاد بھی رکھتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے، خدا سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا ائمہ اطہار سے، یعنی امامان، ہمارے جو 12 امام ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ جھوٹی نسبت دے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ یا اسی طریقے سے کوئی جھوٹی نسبت جو ہے جناب بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے دی جائے روزے کی حالت میں، تو اس وقت روزے کا کیا حکم ہوگا؟ آج آپ کی خدمت میں چند اہم مکروہات روزے کو بیان کرنا مقصود ہے، یعنی ہم آپ کے سامنے چاہیں گے کہ چند اہم مکروہات جو ہے جو روزے کے حالت میں انسان کے لیے مکروہ یعنی انجام دینا، وہ بیان کریں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے ان مکروہات کو بیان کروں، ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر پہلے سے یہ ٹرمنالوجیز، یہ اصطلاحات لوگوں کو پتہ ہے تو ان کے لیے ایک ریویژن ہو جائے گا، ایک ریویژن کے طور پہ یاد آوری ہو جائے گی، اور ہمارے بچے یا نوجوان جنہیں یہ اصطلاحات نہیں پتہ یا کسی اور جو اس سے آشنا نہیں ہے، تو ضروری ہے کہ یہ بالکل بیسک اصطلاحات ہیں جو انسان کو معلوم ہونی چاہیے۔ تو اگر کوئی نہیں جانتا تو اس کے لیے یہ موقع ہو جائے گا کہ وہ اس کو یاد کر لے، اسے سیکھ لے۔ تو دیکھیے، شریعت کے اندر کوئی بھی کام، جب انسان کوئی بھی کام انجام دیتا ہے، جیسے اس وقت میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، کوئی بھی کام، یہ شریعت کی نگاہ میں اس میں کسی بھی کام میں 5 میں سے کوئی ایک حکم اس پہ آتا ہے، یعنی شریعت آپ کے کسی بھی فعل کو 5 میں سے کسی ایک چیز کو ریٹ کرتی ہے، یعنی ایک حکم آپ پہ لگاتی ہے، یعنی یا جو آپ جو کام انجام دے رہے ہیں وہ شریعت کی نگاہ میں وہ کام واجب ہوگا، یا وہ مستحب ہوگا، یا وہ حرام ہوگا، یا وہ مکروہ ہوگا، یا وہ مباح ہوگا۔ یعنی انسان اپنی زندگی میں جو افعال انجام دیتا ہے، جو کام انجام دیتا ہے، وہ ان میں سے کوئی ایک ہے۔ اب ان کی تعریف کیا ہے، یعنی واجب کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں، مستحب کیا ہے، مکروہ کیا ہے، مباح کیا ہے؟ تو دیکھیے، اس میں یہ جو حکم ہے، اس میں 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو کام انسان انجام دے رہا ہے وہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ ہے، یعنی خداوند متعال، خداوند متعال کی شریعت، یہ اسلام اسے پسند کرتا ہے کہ یہ کام انجام دیا جائے یا ناپسند کرتا ہے، نہیں چاہتا کہ یہ کام انجام دیا جائے۔ یا ایک اور لحاظ سے بہت امپورٹنٹ چیز جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، پسندیدہ اور ناپسندیدہ اپنی جگہ، بعض دفعہ وہ کام آپ کو حتماً انجام دینا ہے، کمپلسری ہے، کوئی چوائس نہیں ہے آپ کے لیے، آپ نے حتماً اس کو انجام دینا ہے۔ یا پسندیدہ ہے لیکن آپشنل ہے، آپ نے انجام دیا، اچھی بات ہے، نہیں دیا کوئی مسئلہ نہیں۔ یا بعض دفعہ حتماً آپ کو انجام نہیں دینا ہے، یا ناپسندیدہ ہے لیکن اگر آپ نے انجام بھی دے دیا تو مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ مقدمہ آپ کو سمجھ میں آ گیا تو بہت آسان ہو جائے گا یہ 5 حکم کو سمجھنا۔ سب سے پہلے واجب کو ذکر کرتے ہیں۔ واجب وہ کام ہے جو خداوند متعال کے نزدیک پسندیدہ ہے، یعنی خدا پسند کرتا ہے کہ اس کام کو انجام دیا جائے،
اور ضروری بھی ہے، کمپلسری بھی ہے، یعنی آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو اسے چھوڑ دیں، یعنی تو واجب بھی ہے، یعنی پسندیدہ بھی ہے، اور آپ نے حتماً اسے انجام بھی دینا ہے۔ مثال کے طور پر روزانہ کی پنجگانہ نماز فجر پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ظہر و عصر آپ نے پڑھنی ہے، مغرب عشاء آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ یا ماہ مبارک رمضان، چونکہ ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے، اس کے روزے انسان کو رکھنے ہی ہے، آپشنل نہیں ہے کہ آپ جس کی مرضی آئے جس دن مرضی آئے رکھا، جس دن مرضی آئے نہیں رکھا۔ تو یہ ہو گیا واجب، جو خدا کے نزدیک پسندیدہ بھی ہے اور آپ نے حتماً اسے انجام بھی دینا ہے۔ اس سے ایک درجہ نیچے آتا ہے مستحب، جو خداوند متعال کے نزدیک پسندیدہ ہے کہ اسے انجام دیا جائے اس کام کو، لیکن خداوند متعال نے کسی بھی وجہ سے اس کو کمپلسری قرار نہیں دیا، لازمی قرار نہیں دیا، آپ کو اختیار دیا ہے، چاہے تو انجام دے چاہے تو انجام نہ دے۔ انجام دیں گے تو خداوند متعال کے نزدیک پسندیدہ ہے، اس میں جو ہے وہ حکمت ہے، فائدہ ہے انسان کے لیے، اور اجر بھی ہے، خداوند متعال اس کے انجام دینے پر آپ کو اجر بھی دے گا۔ لیکن اگر آپ انجام نہیں دیں گے تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ اس کی مثال، بہترین مثال، نماز شب جو ہے اس کو پڑھنا، اور خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں تو کیا ہی بات ہے کہ اگر کوئی انسان سحر سے سحر کے وقت جو ہے وہ نماز شب کو پڑھے، انتہائی مستحب تاکیدی میں سے ہے، یعنی بہت زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے کہ انسان نماز شب کو انجام دے۔ تو یہ مثال ہو گئی مستحب کی۔ یہ دو تقسیمیں تھی پسندیدہ امر کی، یعنی ایک دفعہ ایک امر پسندیدہ ہے اور اسے حتماً آپ نے انجام دینا، وہ ہو گیا واجب۔ ایک دفعہ ایک امر پسندیدہ ہے، ایک فعل پسندیدہ ہے لیکن اسے کمپلسری انجام نہیں دینا، آپشنل ہے، وہ ہو گیا مستحب۔ اب آئیے حرام اور مکروہ کی طرف۔ حرام بالکل اپوزٹ ہے واجب کا، اس کا کرنا جو ہے وہ پسندیدہ تھا، حرام اس کا نہ کرنا پسندیدہ ہے، جس کو آپ کو انجام نہیں دینا ہے، جس کو انجام نہ دینا پسندیدہ قرار دیا گیا۔ خداوند متعال نہیں چاہتا ہے کہ یہ کام آپ انجام دیں، اور کمپلسری بھی ہے، یعنی حتماً آپ کو اس کو ترک کرنا ہے، آپ نے انجام نہیں دینا ہے۔ مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا ہے، یعنی آپ نے کچھ بھی ہو جائے، چند استثناءات ہیں، چند کیسز ایسے کہ جہاں انسان کو خداوند متعال نے جو ہے وہ اجازت دی ہے کہ جو ہے وہ جھوٹ بول سکے، ورنہ علی العموم، یعنی اگر آپ اس کو اوپن دیکھیں تو جھوٹ بولنا حرام ہے، عام حالت میں جھوٹ بولنا حرام ہے آپ کے لیے، یعنی خداوند متعال نہیں چاہتا ہے کہ آپ جھوٹ بولیں، اور یہ آپشنل نہیں ہے، ٹھیک ہے جھوٹ بول دیا تو مسئلہ نہیں، ایسا نہیں ہے، حرام ہے، آپ نے حتماً جھوٹ نہیں بولنا۔ مکروہ مستحب کا اپوزٹ ہے، یعنی خداوند متعال چاہتا ہے کہ یہ کام آپ انجام نہ دیں، جس کا انجام نہ دینا خدا کے نزدیک پسندی جائے، یعنی آپ کو یہ کام نہیں کرنا ہے، لیکن خداوند متعال نے آپ کو یہاں پر زبردستی نہیں کی ہے، آپ کو اختیار دیا ہے، ٹھیک ہے یہ ناپسندیدہ فعل تو ہے، پسندیدہ نہیں ہے، پھر بھی اگر تم کر لو تو اس پہ خداوند متعال آپ کو جو ہے وہ گناہ نہیں دے گا، آپ پہ اوپر عذاب نہیں ہے، لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ خداوند متعال کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ مثلاً اکثر فقہاء نے یہ مثال مکروہات میں ذکر کی ہے، وہ یہ کہ رات میں کھڑے ہو کر پانی پینا۔ اگر کوئی شخص رات میں کھڑے ہو کے پانی پی لے گا تو اس نے فعل حرام انجام نہیں دیا ہے، یعنی لیکن بہرحال ایک مکروہ کام جو خدا کے نزدیک ناپسندیدہ امر تھا وہ اس نے انجام دیا۔ اگر آپ کے لیے یہ چار چیزیں واضح ہو گئی، واجب، مستحب، حرام، مکروہ، تو مباح بہت زیادہ آسان ہے۔ یعنی مباح وہ ہے جو بالکل بیلنس ہے، نہ پسندیدگی کی طرف خداوند متعال کا جھکاؤ یا رجحان ہے، نہ ناپسندیدگی کی طرف بھی رجحان نہیں، یعنی ایکول ہے، جس کا کرنا یا نہ کرنا خداوند متعال کے نزدیک جو ہے وہ برابر ہے۔ اب بعض دفعہ اس میں دو نقطے بہت اہم ہیں مباح کے اندر، کہ بعض دفعہ خود فعل جو ہے وہ مباح ہوتا ہے، یعنی خود فعل کو جو ہے کیا بولتے جو ہے وہ مستحب، واجب، حرام، مکروہ نہیں کیا گیا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعض احکام استحباب و کراہت رکھتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پہ محض کھانا اور پینا یہ ایک مباح کام ہے، لیکن انسان کسی سے مال، کسی اور کا مال کھا رہا ہے تو یہ کسی اور کا مال کھانا جو عنوان آ گیا یہ حرام ہو جائے گا۔ یا مثلا انسان حلال رزق کھا رہا ہے لیکن پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھا رہا ہے تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے سے پہلے کہنا یہ مستحب ہو جائے گا۔ یا مثلا انسان بہت زیادہ آئلی کھانا کھا رہا ہے، مرغن جسے کہتے ہیں، تو یہ مکروہ ہو جائے گا۔ اکثر فقہاء اور علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان مباح کام کو انجام دے رہا ہے اور اس میں اس امید کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ
اس مباح کام کو انجام دے کہ اس سے بھی میں چاہتا ہوں کہ خداوند متعال کی خوشنودی حاصل کروں. اچھی اچھی نیتیں کرے اس امید کے ساتھ کہ مثلا انسان کھانا کھا رہا ہے، یہ نیت کرے کہ خداوند متعال یہ کھانا کھانے سے میرے جسم کے اندر، میرے بدن کے اندر طاقت آئے گی، اور اس طاقت کو میں جو ہے خداوند متعال کی عبادت میں صرف کروں گا یا خداوند متعال کی مخلوق کی خدمت میں صرف کروں گا. تو انشاءاللہ اس کام پہ بھی انشاءاللہ جو ہے امید ہے کہ خداوند متعال اسے اجر و ثواب عطا کرے گا. اب آئیے چند اہم مکروہات کو ذکر کر دوں. وہ چند اہم مکروہات جو روزے میں ویسے تو زیادہ ذکر ہوئے، لیکن میں آپ کے سامنے 5 اہم مکروہات روزے کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس میں، اور یہ جو مکروہات ہیں آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی دونوں نے ذکر کیے. سب سے پہلا، آنکھوں کے اندر، آئی کے اندر ڈراپ ڈالنا یا سرما لگانا جب اس کا مزہ جو ہے نا وہ حلق میں آئے، اس کی بو اور اس کا مزہ جو اس کی اسمیل یا اس کا ٹیسٹ یہ حلق کے اندر آئے تو اس صورت میں یہ مکروہ ہو جائے گا. دوسرا جو ذکر کیا ہے وہ ہے کوئی بھی انسان ایسا کام انجام دے جو اس کی ویکنس، اس کی باڈی میں ویکنس لائے، کمزوری کا باعث بنے، یعنی انسان کو کافی کمزور کر دے وہ، تو ایسا کام جو ہے وہ بھی روزے کی حالت میں مکروہ ہے. مثلا انسان جو ہے وہ روزے کی حالت میں جو ہے وہ خون دیتا ہے اور اس سے اس کے بدن میں جو ہے وہ کیا بولتے ہیں کمزوری آتی. یا بعض افراد ہوتے جن کو بات لینے میں یا حمام جو ہے وہ نہانے میں بہت ٹائم لگتا ہے، مثلا بہت زیادہ محنت و مشقت کر رہے ہیں، مثلا گھنٹوں گھنٹوں نہا رہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ان کی جو ہے وہ بدن کے اندر جو ہے نا وہ کمزوری آ رہی ہے. یا پہلے زمانے میں جب حمام گھروں میں نہیں ہوا کرتے تھے، بہت دور جا کے نہانا پڑتا تھا، اب اپنی اس کی مشقتیں تھیں، تو اس عنوان سے اگر روزے کی حالت میں کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جو اس کے بدن کی کمزوری کا، ویکنس کا باعث بنے تو یہ بھی مکروہ ہو جائے گا. یا جو ہے وہ کوئی بھی خوشبودار جڑی بوٹی کا سونگھنا، اس کو اسمیل کرنا، بو کرنا، کوئی بھی ہرب ہے جو خوشبودار ہے، انسان اس کو روزے کی حالت میں سونگے. یا جو لباس، جو کپڑے انسان نے پہنے ہوئے ہیں اسے گیلا کرنا، اس کو تر کرنا. انسان گرمی لگ رہی ہے، انسان کہہ رہا ہے کہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، تھوڑا سا جو ہے چاہ رہا ہے، اس نے کہا کہ بھائی میں اپنے کپڑوں کو، اپنے کلوتھ کو جو ہے جو پہنے اسے میں گیلا کر لوں تاکہ تھوڑا سا جو ہے وہ ٹھنڈک محسوس ہونے لگے. تو روزے کی حالت میں اپنے کپڑوں کو گیلا کرنا جو ہے نا یہ مکروہ ہے. اور آخری جو مجھے آج بیان کرنا ہے مکروہ وہ یہ ہے کہ بلا وجہ پانی یا کوئی اور لیکوڈ اپنے منہ میں گھمانا ہے، کیونکہ اگر جان بوجھ کے وہ حلق کے انسان کوئی لیکوڈ منہ کے اندر ڈالے اور وہ اسے علم بھی ہو کہ اگر وہ منہ میں ڈالے گا اور وہ حلق کے نیچے چلے جائے گا تو وہ تو پھر روزے کو باطل کر دے گا، جس کا مسئلہ بیان ہو چکا. لیکن انسان کو پتا ہے کہ جو حلق کے نیچے نہیں اترے گا اور اب وہ ایسی کلی کر رہا ہے، مثلا فار ایگزامپل ٹھنڈک کرنے کے لیے، پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے، یا کوئی اور لیکوڈ جو ہے وہ منہ میں گھما رہا ہے بلا وجہ، تو یہ بھی جو ہے وہ مکروہ قرار دیا گیا ہے آیت اللہ سیستانی کے نزدیک بھی اور آیت اللہ خامنائی کے نزدیک بھی. ایک آخری بات، جب ہم عبادات کے اندر یہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو کام انجام دے رہا ہے اس کے ثواب میں کمی ہو جائے گی، اس عبادت کے ثواب میں جو ہے وہ کمی ہو جائے گی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار.